اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 491۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ بھی بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ذی طوی میں اترا کرتے اور رات یہیں گزارا کرتے تھے۔ صبح ہوتی نماز فجر یہیں پڑھ کر مکہ مکرمہ کو روانہ ہوتے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نماز پڑھنے کی جگہ ایک بڑے ٹیلے پر تھی۔ یہ وہ جگہ نہیں جہاں آج مسجد بنی ہوئی ہے، بلکہ اس کے نشیب میں بڑا ٹیلہ واقع ہے۔ حدیث نمبر 492۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ بھی بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہاڑ کے دونوں دروں کا رخ کیا جو اس کے اور جبل طویل کے درمیان کعبے کی سمت میں ہے۔ آپ اس مسجد کو جو ٹیلے کے کنارے پر اب وہاں تعمیر ہوئی ہے اپنی بائیں جانب کر لیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نماز پڑھنے کی جگہ اس سے نیچے سیاہی مائل ٹیلے پر تھی۔ اگر تو ٹیلے سے کم و بیش 10 ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھے تو تیرا رخ سیدھا پہاڑ کی دونوں گھاٹیوں کی طرف ہوگا، یعنی وہ پہاڑی جو تیرے اور بیت اللہ کے درمیان واقع ہے۔ فائدہ: 7ویں منزل۔ یہ منزل ذو طوی کے نام سے ذکر کی گئی ہے۔ ذو طوی مکہ مکرمہ سے 3 میل سے کچھ کم فاصلے پر ایک جگہ کا نام ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر کی آخری منزل ہے۔ آپ یہاں قیام فرماتے، پھر نماز فجر پڑھ کر مکہ مکرمہ تشریف لے جاتے۔ سترے سے متعلق احکام و مسائل۔ باب نمبر 90۔ امام کا سترہ مقتدیوں کا بھی سترہ ہے۔ حدیث نمبر 493۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں جوانی کے قریب پہنچا ہوا تھا جب گدی پر سوار ہو کر نماز کے لیے آیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منع میں دیوار کے علاوہ کسی اور سترے کی طرف رخ کر کے لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ میں نمازیوں کی صف کے ایک حصے کے سامنے سے گزرا اور اتر گیا۔ پھر میں نے گدی کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور خود نماز کی صف میں شامل ہو گیا، لیکن کسی نے مجھ پر اس سلسلے میں کوئی اعتراض نہ کیا۔ فائدہ: امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے دیوار کے علاوہ کوئی اور سترہ تھا۔ حدیث میں الیہ غیر جدار کے الفاظ ہیں اور لفظ غیر ہمیشہ صفت کے لیے آتا ہے، اس لیے تقدیری عبارت یوں ہوگی: یصلی بالناس بالمنا الی شیء غیر جدار، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منع میں دیوار کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا رہے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عام معمول بھی یہی تھا کہ آپ جب کھلی فضا میں نماز پڑھاتے تو سترہ قائم فرما لیتے تھے۔ اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے الفاظ کا معمولات نبوی کے مطابق وہی مفہوم مراد لینا بہتر ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ نے سمجھا ہے۔ حدیث نمبر 494۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عید کے دن مدینے سے باہر تشریف لے جاتے تو چھوٹا نیزہ گاڑنے کا حکم دیتے۔ جب اس کی تعمیل کر دی جاتی تو آپ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے اور لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے۔ دوران سفر میں بھی آپ ایسا ہی کرتے تھے۔ مسلمانوں کے خلفاء نے بھی اسی وجہ سے برچہ ساتھ رکھنے کی عادت اپنا لی ہے۔ حدیث نمبر 495۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وادی بطحا میں لوگوں کو نماز پڑھائی اور آپ کے سامنے نیزہ گاڑ دیا گیا۔ آپ نے سفر کی وجہ سے ظہر کی 2 رکعت ادا کیں، اسی طرح عصر کی بھی 2 رکعت پڑھیں۔ آپ کے سامنے سے عورتیں اور گدھے گزر رہے تھے۔ باب نمبر 91۔ نمازی اور سترے میں فاصلے کی مقدار۔ حدیث نمبر 496۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے نماز اور دیوار کے درمیان اس قدر فاصلہ تھا کہ بکری گزر سکتی تھی۔ حدیث نمبر 497۔ حضرت سلمہ بن عقو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مسجد نبوی کی دیوار قبلہ منبر سے اتنی قریب تھی کہ بمشکل بکری گزرنے کی گنجائش تھی۔ باب نمبر 92۔ نیزے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا۔ حدیث نمبر 498۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نیزہ گاڑ دیا جاتا تھا اور آپ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ باب نمبر 93۔
چھوٹے نیزے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا۔ حدیث نمبر 499 حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپہر کے وقت ہمارے پاس تشریف لائے تو آپ کے سامنے وضو کا پانی پیش کیا گیا، چنانچہ آپ نے وضو فرمایا اور ہمیں ظہر اور عصر کی نماز پڑھائی، جبکہ آپ کے سامنے چھوٹا نیزہ تھا، عورتیں ان گدے نیزے کے آگے سے گزر رہے تھے۔ حدیث نمبر 500 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رفع حاجت کے لیے نکلتے تو میں اور ایک لڑکا آپ کے پیچھے چلتے، ہمارے پاس نوکدار لکڑی یا ڈنڈا یا چھوٹا نیزہ ہوتا اور ہم پانی کی چھاگل بھی ہمراہ لے جاتے۔ جب آپ اپنی حاجت سے فارغ ہو جاتے تو ہم آپ کو چھاگل دے دیتے